السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ راضی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رب پہ راضی۔ اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تربیت بھی حاصل کی تو آمینہ کے لال سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر انہوں نے علم بھی حاصل کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی حاصل کیا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھے، صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کی گستاخی کرے، تو آئیے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث پہلے میں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پہ اگر ولی دیکھنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں، یہ جس ولی ہے، یعنی کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا سمجھ لے اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے۔ تو آئیے ہم اگلی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی بات نہ کہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اب میری امت میں سے کوئی بھی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو میرے نبی پاک کے صحابی ایک طرف ایک مد سونا جو لے کے آئے ہیں، آدھا کلو لے کے آئے ہیں، تو پورا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا نبی پاک کے صحابی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اتنی محبت اور اتنا پیار ہے۔ تو آئیے ہم اگلی بھی بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور اللہ کو یاد رکھنا، میرے صحابہ کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی گالی نہیں دینی، کوئی برا بلا نہیں کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور میرے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بولتا ہے وہ ایسا سمجھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی پاک فرماتے ہیں وہ میرے بارے میں بغض رکھتا ہے، اس نے ایسا سمجھ لے اس نے مجھے بھی اذیت دی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ایسا سمجھ لے اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، تو اللہ پھر اس کو پکڑنے والا ہے۔ تو ناظرین دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے نبی پاک کے اشارے پہ تن من بیوی بچے اولاد سارے قربان کر دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہیں جنہوں نے صحبت بھی حاصل کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک کی صحبت حاصل کی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی آپ کتاب دیکھیں گے گلستان، وہ فرماتے ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک پارک کے اندر گزر رہا تھا تو دیکھا ایک پھول گرا ہوا تھا، تو میں نے ادھر سے مٹی اٹھائی، مٹی کو اٹھا کے میں نے اپنے ناک کے قریب کیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان حال سے پوچھا اے مٹی تمہارے اندر سے یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، تیرے اندر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی زبان حال سے کہنے لگی کہ یہ پھول درخت سے گرا ہے میرے اوپر پڑا رہا ہے اور میں نے اس کی صحبت اختیار کر لی ہے، اس کی خوشبو میں نے سمیٹ لی ہے۔ تو یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی صحبت حاصل کی ہے، جنہوں نے نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگ گئے، اور یقین مانیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کرتے رہے، نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگ گئے، تو ان سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب تربیت آپ نے کی اپنے صحابہ کی، آپ کی جماعت تو ہے ہی ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ، اے میرے نبی آپ خوش ہو جائے یہ آپ کے صحابہ میری بھی جماعت ہے، یعنی جو نبی پاک کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے
وہ اللہ رب العالمین کی جماعت کے بارے میں جملے الفاظ بولتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت کے بارے میں وہ بغض رکھتا ہے، تو ایسا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ رکھتا ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے، تو یا پھر اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.